حلقہ پی پی دو نئی حلقہ بندیوں کے مطابق حلقہ پی پی دو پاکستان پیپل پارٹی کے مضبوط امیدوار سردار ذوالفقار عیاض صاحب آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی تحصیل حسن امداد کے مرکزی دفتر سیکریٹریٹ میں آج پاکستان پیپل پارٹی کی غالباً 76 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آج 56 جو ہے نا وہ یوم تاسیس ہے۔ 56 ایئرس پورے ہو چکے ہیں پیپل پارٹی کو وجود میں آتے ہوئے۔ سر میرا امپورٹنٹ سوال، 56 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کو وجود میں آتے ہوئے، جس کے بانی تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک اور قوم کی خاطر کی کیا کیا، کیا قربانی ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیا قربانی ہے؟ اس کے بعد آصف علی زرداری کی کیا قربانی ہے؟ اس کے بعد سننے والوں کو پتہ ہے بلاول بھٹو ملک اور قوم کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرے گے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں خالد ارمانی صاحب کہ آپ مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا 56 یوم تاسیس ہے، اور حسب سابق حسب روایت یہاں پہ جیلوں کی کثیر تعداد نے 56 جو اینیورسری ہے اس کو یہاں پہ سیلیبریٹ کی ہے، اور اس سلسلے میں آج یہ تقریب رکھی گئی تھی۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اور جو قائد عوام تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اور آصف علی زرداری صاحب کی اس ملک و قوم کے لیے کیا خدمات ہیں، تو وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سے وہ تمام خدمات اور قربانیاں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آئین کی حاکمیت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گراں قدر خدمات ہیں، اور اپنے اصولوں کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اس ملک و قوم کی جو ہے بے پناہ خدمات دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور اس ملک کی بنیادوں میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو خاندان کا جو ہے وہ لہو ہے، شامل ہے۔ اور آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آئین ہے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ متفقہ جو آئین تھا وہ 1973 میں دیا گیا، حالانکہ پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 16 سال کے بعد 1967 تقریباً 26 سال کے بعد، بلکہ 1973 میں جب یہ آئین دیا گیا تو 26 سال ملک کو بنے ہوئے ہو چکے تھے، لیکن وہ متفقہ آئین نہیں تھا۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا، پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن آیا، لیکن جس کے اوپر اتفاق ہے وہ 1973 کا آئین ہے۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ آئین دینے والی جماعت ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار خدمات۔ اگر میں خدمات پہ بات کرنا شروع کروں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن جو ہے وہ کم پڑے گا، اس کے لیے مجھے کم از کم گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ اور لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان جیلوں کو، ان عظیم جیلوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خاندان کے ساتھ اپنی وفا نبھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ راجہ ریاض صاحب تحصیل صدر یہاں پہ کھڑے ہیں، اسی طریقے سے صفدر شاہ صاحب جو ہیں پیپلز لیبر بیورو کے، یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے محمد صدیق صاحب ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری یہاں موجود ہیں۔ بہت سینئر جیلے آج یہاں پہ آئے، بابر مغل صاحب ہمارے میڈیا کوارڈینیٹر یہاں موجود ہیں۔ تو جو حضرات یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں وہ سب جو ہے ان کے دلوں کی دھڑکن پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس ملک میں بے شمار صدور اور وزراء اعظم ماضی میں رہے ہیں، لیکن وہ آج کام مدفون ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا خاندان ہے کہ جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، چاہے یوم تاسیس ہو، چاہے 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یوم شہادت ہو، یا 5 جنوری کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہو، اور اسی طریقے سے 4 اپریل کو ان کی برسی ہوتی ہے، آپ کے علم میں۔ تو یہ اس کو منانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس میں شرکت کے لیے گڑی خدا بخش بھی جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ کارنامے ہیں ان کے جن کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں، یہ قوم یاد رکھتی ہے، امت مسلمہ یاد رکھتی ہے، اور وہ ورلڈ وائڈ جو ہے ریکگنائز لیڈر ہیں۔ اور اس بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی گمان اور شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور میرے گھرانے کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آج کا نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ ہمیں بھی نصف صدی سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم جو اپنی اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جو غریبوں کی بات کرتی ہے، مظلوم طبقے کی بات کرتی ہے، محنت کشوں کی بات کرتی ہے،
اور اس ملک کے غریبوں کے لیے اور مساکین کے لیے جس جماعت کی بہت زیادہ قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں۔ ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اس بار زرداری صاحب ملک اور قوم کی خاطر کیا کردار ادا کریں گے سر؟ دیکھیں زرداری صاحب کی جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے بھی گراں قدر خدمات ہیں ملک کو جوڑنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو حالات پاکستان کے کیا تھے؟ ملک خدا نخواستہ اس نہج پہ پہنچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک دانش مندی کے ساتھ اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ ملک کو جوڑ کے رکھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ پاکستان کے صوبوں میں بھی ہیں اور فیڈرل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ملک کے طول و عرض میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، وہ یقیناً ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے، اور ان کا اب جو فوکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ روزگار کی فراہمی ہے، ماضی میں بھی تھا اور اب بہت زیادہ ہمارا فوکس اس لیے ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے، مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، دکھ اور تکالیف بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے مل کے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، بالخصوص ہمارے قائدین نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے روزگار کی فراہمی کے لیے، صحت اور تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے، اور اسی صورت ممکن ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو بھی بلائیں اور واحد جو ہمارا نظریہ سوچ ہو وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام ہو، اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کثیر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ نصف آبادی اس ملک کی خواتین پر مشتمل ہے، تو ہم نے اپنی ان بہنوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے سوچنا ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم عقل سے کام لیتے ہوئے، دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اور کوئی جذباتیت کی بات نہ کرتے ہوئے فہم و فراست سے مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، اور نیک نیتی اور اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو اختیار اور اقتدار ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 دفعہ پہلے بھی اس جماعت کو جو ہے وہ اختیار اور اقتدار مل چکا، اور اس کی کوئی ہمیں میں سمجھتا ہوں ضرورت اختیار اور اقتدار کی اس لیے ہوتی ہے کہ ملک کی خدمت تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اختیارات ہوں، آپ کے پاس وسائل ہوں، اور آپ ملک کے لیے بہتر طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن زیادہ عرصہ کاٹی، لیکن ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اب ہم نوجوانوں کے لیے کام کریں، صحت کے اوپر کام کریں، تعلیم کے اوپر کام کریں، اور خواتین کے لیے کام کریں، نوجوانوں کے لیے کریں، اور مینورٹیز کے لیے کام کریں، اور پسے ہوئے مظلوم طبقے کی جو ہے وہ ہم نمائندگی کریں۔ اگلا وزیر اعظم پاکستان کا کون ہوگا؟ دیکھیں ہماری تو خواہش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، اور بظاہر نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دور میں نوجوان قیادت کو پاکستان کے عوام چاہیں گے کہ ان کی قیادت ایک نوجوان قیادت کرے، اور وہ نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو فہم و فراست بھی دی ہے، عقل و دانش بھی دی ہے، اور جن کی پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں ان سے بھی واقف اور آگاہ ہیں، اور ان کی تمام موضوعات پہ گرپ بھی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہے، اور حالات جو ہے وہ کوئی بہت فیوریبل نہیں ہے، اور جب بھی حالات فیوریبل نہیں ہوتے، ماضی کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی مشکل ترین حالات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہی آتی ہے اور اقتدار سنبھالتی ہے، اور اپنے تئیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کرتی ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ لازمی کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں موقع فراہم کریں کہ وہ اس ملک کا اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں دیں، اور وہ جو ہے وہ خدمت کریں، اور ہم انشاءاللہ ان کی ٹیم کا حصہ ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی اس بار جنرل الیکشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی یا انڈیپینڈنٹ لڑے گی؟ سر یہ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قائدین کا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ لڑے گی، اور انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے، اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کامیابی ہوگی، اور مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں اور سندھ میں آلریڈی ہم موجود ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اچھے ریزلٹس ہوں گے، لیکن ہم بات وہ کریں گے کہ جو پریکٹیکلی ہم کر سکیں، کوئی ایسے جھوٹے وعدے وعید نہیں کریں گے، کوئی ایسی ہوپس نہیں دیں گے کہ جن کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے پچھتاوا ہو اپنے انتخاب کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی سوچنا ہے، اور بالخصوص میں نے یہاں پہ ایز این امیدوار اپنے اس علاقے کے لیے، اس حلقے کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے میں بھرپور کوشش اور کاوش کر سکوں،
سردار صاحب آپ یہ بتائیں سر، کسی بھی حکومت کو بنانے میں ہمارا پنجاب اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس بار پنجاب سے پاکستان پیپل پارٹی کتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں نے عرض کی کہ ہم بہت اچھے اپنے جو ہے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس یہاں سے فیلڈ کریں گے پنجاب سے، اور فیصلہ جو ہے وہ مرکزی اور صوبائی قیادت کرے گی، لیکن ریزلٹس پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوں گے، اور مجھے توقع ہے کہ اتنی خاطر خواہ ہم ضرور یہاں سے ریزلٹس حاصل کر لیں گے کہ جن سے جو ہے جو آنے والی گورنمنٹ ہو اس میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ نہایت معذرت کے ساتھ، ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو ریلیف نواز شریف کو ملا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی سر، کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ریزرویشنز پہلے بھی نہیں ہیں اس کے اوپر، اور ابھی بھی ہیں، لیکن ایک بات ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، وہ اگر فراہم کی جائے اور اگر موقع فراہم کیا جائے تو انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ توقع بھی اس بات کی جاتی ہے کہ ہم ایک بہت اچھا جو ہے وہ کمپٹیشن پنجاب میں بھی دیکھنے کو ملے گا، اور اسی طریقے سے ملک کے طول و عرض میں جس طریقے سے ہماری کیمپین جاری ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ باقی جو فیصلے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں، یا جو اوپر کی سطح کی جو باتیں ہیں، میں چونکہ ریپرزینٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، میرا تعلق اپنی جماعت سے ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم چونکہ میرا تعلق یہاں پہ ہے اور میں اپنے حلقے کو زیادہ فوکس کرتا ہوں، تو آپ کی بات سے میں اتفاق کے ساتھ تک ضرور کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کچھ جماعتوں کو فیور دی گئی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ اور سب کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں تو ایک بہترین جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آ سکتی ہے، جس کو لوگوں کے مسائل کا ادراک بھی ہو، شعور بھی ہو، اور جو لوگوں کے مسائل کے حل میں دلچسپی بھی رکھتی ہو، اور جس کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں ہو۔ سردار صاحب نہایت معذرت کے ساتھ، اس بار الیکشن نہیں ہوں گے، سلیکشن ہوں گے، ٹھپے پہ ٹھپے لگیں گے، کیا بولیں گے آپ؟ سر یہ آپ قبل از وقت ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں ماحول کی بات کر رہا ہوں سر، جو ماحول چل رہا ہے۔ میں یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن ہے جو ہم توقع کر رہے ہیں، جو اس وقت کے حالات ہیں، جس طریقے سے ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مجھے توقع نہیں ہے اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے پہ ٹھپے لگیں گے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ ایسی بالکل اگر بات ہوتی تو اس وقت ہمارے قائدین اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن پروسیس کی طرف نہ بڑھتے، اور یہ ہے کہ ہم نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں جو ہے وہ موبلائز کریں، کیمپین کو جو ہے وہ سٹارٹ کیے جائے، الیکشن شیڈیول آ جائے۔ آج میرا خیال ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ حتمی طور پر وہ اناؤنس ہو جائیں گی اور شیڈیول آ جائے گا، اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ ایک یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، آگے چلے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائملی ہو، فری اینڈ فیئر ہو، اس لیے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں، اور یہ پریشرز تبھی ہٹ سکتے ہیں اور تبھی بہتری آ سکتی ہے جو جمہور کی کیفیت ہے کہ اگر یہاں پہ الیکشنز ہوں اور لوگوں کی منشا کے مطابق جو لوگ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں، جن کو وہ کامیاب کرنا چاہیں، وہ کامیاب ہو کے سامنے آئیں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ عمران خان کے اور PTI کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں جس طریقے سے جو پچھلے 1 سال سے جس روش کے اوپر وہ چل رہے تھے، اور جو بد اخلاقی کا اور بد تہذیبی کا جو مظاہرہ تھا، وہ جب اپنی ایکسٹریم کو پہنچا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں پولیٹکس پچھلے 76 سال سے ہو رہی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ الیکشنز ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ الیکشنز نہیں ہو رہے، لیکن جب آپ میں برداشت نہیں ہوگی، آپ میں تحمل نہیں ہوگا، تو ایک غلط روش کی طرف جو ہے وہ ملک چل پڑا، اور جس کے جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین نتائج بھی ہمیں دیکھنے پڑے، بہت مشکلات بھی لوگوں کو دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ تو جو فیصلہ ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں؟ میں تو خود سیاست کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اگر PTI کو آنے والے جنرل الیکشن میں آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو بحیثیت صافی سردار صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن آپ کا متنازع ہو جائے گا، دیکھیں کیا بولیں گے یہ سر؟ قبل از وقت بات ہے کہ PTI کو مائنس کر دیا جائے، یا کسی کو ان کر دیا جائے، کسی کو پلس کر دیا جائے، کسی کو سبسٹریکٹ کر دیا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہے، اور وہ اس بات کو بالکل بھی، بلکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اجازت دی بھی جائے گی۔ وہ اس لیے کہ جب تمام جماعتیں آئیں گی، پارٹیسپیٹ کریں گی، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ پارٹیز بھی ہیں، سسٹم بھی ہے، آپ کے علم میں ساری باتیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے کہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے، ہم سب مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، اور 25 کروڑ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس ملک کے
طول و عرض میں موجود ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ادروائز حالات واقعی بہت سنگین ہیں، مشکلات اور مسائل اور مصائب بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، دکھ اور تکلیف بہت زیادہ ہیں. اور ہمیں اس بات کا ادراک ہے، اس بات کا شعور اس لیے ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے جو ڈاؤن ٹروڈن سیگمنٹ آف سوسائٹی، جو کمزور طبقہ ہے، جو استحصال زدہ نظام کا جو حصہ ہے، اس کے ساتھ چونکہ ہمارا ہر وقت کا رابطہ رہتا ہے، میرا رابطہ رہتا ہے، ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رابطہ رہتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہے مشکلات کا. تو اس کال اسی صورت ممکن ہے کہ ہم نے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ فراخ دلی کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا. سر میرا آخری سوال، اگر میں یہ بولوں پاکستان پیپل پارٹی بالخصوص تحصیل حسن امدار یا ڈسٹرکٹ اڈا کی بات کروں، پاکستان پیپل پارٹی اور بالخصوص سردار ذوالفقار حیات کی ایک مثالی شاندار کامیابی، یہاں کے اقلیتی گروپ نے آپ کے ساتھ اتحاد، آپ کے ساتھ یکجہتی، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا. سر ان کے جذبات کو ذرا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میں سب سے زیادہ مشکور ہوں اپنے تمام دوست احباب کا، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرانے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو بزرگ ہیں، جیسے ارشاد بٹ صاحب یہاں موجود ہیں، اسی طریقے سے ملک شاہد اوان صاحب، ممتاز کالم نگار یہاں موجود ہیں، مظہر حسین بابر صاحب ہیں. یہ وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا تکیہ ہے. اور پہلے بات میں نے ان کی اس لیے کی کہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں اور یہ ہماری رہنمائی ہیں. اور اس کے بعد جو آپ نے اقلیتی ونگ کی بات کی اور جو جنہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کا اعلان کیا، تو نہ صرف اقلیتی برادری بلکہ خواتین، یوتھ، اسی طریقے سے جو ڈیفرنٹ اور ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لائٹ ونگز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اور یقیناً ان کے آنے سے ہمیں تقویت ملے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف بلند ہوگا اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ احسن انداز میں خدمات سر انجام دے سکیں گے، اور ان کے آنے سے ہمارے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا. تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں بھی ہم سمیٹیں گے، اور انشاءاللہ اس حلقے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹک سے ہم بہت اچھے ریزلٹس دیں گے. ہمیشہ آپ کو تحصیل حسن امدار سے موقع ملی ہیں، ووٹ ملے ہیں، سپورٹ ملی ہے، جی بہت عزت ملی ہے. جی حلقہ پی پی 2 کے آپ امیدوار ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ سر میں یہ پیغام دوں گا کہ ہم سب نے مل کے سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں ہر آدمی نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. یہ کسی فرد واحد یا کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو اس موجودہ بحرانی کیفیت سے نکال سکے. ہم سب نے مل کے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو دیکھیں، جب مثال کے طور پہ گھر کے 4 یا 6 یا 8 افراد ہوں، تو اگر وہ سب مل کے کلیکٹیو کوشش کریں، اجتماعی کوشش کریں، تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو ہم نے جس کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے، جس کے پاس جو مہارت ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے بھی کوشش کرے، اور اپنے اپنے علاقے کے اوپر فوکس کیا جائے. اور یہاں پہ جو ہے صحت، تعلیم، روزگار کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اور میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، تاکہ میں ایک جذبے کے ساتھ اگر میں اس میدان میں آیا ہوں تو میں آپ کی خدمت کر سکوں. جیسے میرے والد گرامی ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب نے شعبہ طب میں بھی خدمت کی ہے، ایز اے سوشل ورکر بھی ان کی خدمات ہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی ان کی طویل خدمات ہیں. تو میری بھی یہ خواہش ہوگی کہ سب لوگ میرا ساتھ دیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں میرے ساتھ کھڑی ہوں، یوتھ جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہو، منورٹیز میرے ساتھ کھڑی ہوں، جو بزرگ حضرات ہیں ان کی دعاؤں کی، ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی بہتری کے لیے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کروں گا اور ان کی مشاورت سے بھی چلوں گا. جی ناظرین، یہ تھے سردار ذوالفقار حیات صاحب، حلقہ پی پی 2 پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار، جن کی گفتگو آپ نے نیشنل پالیٹکس اور لوکل پالیٹکس کے حوالے سے سنی. اور میرے ساتھ میرے سینئر صحافی بھائی شاہد اوان صاحب بھی تھے، تجزیہ نگار. شاہد صاحب، میرا سوال، پاکستان پیپل پارٹی ڈاکٹر سکندر کے گھرانے نے پیپل پارٹی کے حوالے سے ان کی خدمات پر سر کیا روشنی ڈالیں گے، اور پاکستان پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہے سر، کیا بولیں گے سر؟ بہت شکریہ ارمانی صاحب، آپ نے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کا نام لیا ہے. ڈاکٹر سکندر حیات کی پوری زندگی کا اگر احاطہ کیا جائے، میں نے تو اس پہ بہت لکھا بھی، کہ ان کی زندگی پوری جو ہے وہ خدمت اور انسانیت کی خدمت انہوں نے کیا.
انہوں نے کسی مذہب، کسی فرقے یا کسی اس کی خدمت نہیں کی، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں ان کے گھر میں ساری جتنی اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں اور مسلمانوں کے تو خیر ہیں ہی صحیح، ان کے ذاتی ملازم بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کی بات کی ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وفاق کا اگر ذکر کروں تو آج سے 50-55 سال پہلے جو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا تھا، آج بھی وہ جھنڈا لگا ہوا ہے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا نہیں لگا ہوا بلکہ پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ ساتھ لہرا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح ذوالفقار حیات جس طریقے سے پچھلے گزشتہ 5 سال سے یہ بالکل میدان میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی PP2 سے الیکشن ون کرے گا۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال سر، جی سینئر صحافی ہیں ہمارے آپ استاد محترم ہیں، اگر ہم تحصیل حسن عبدال کی بات کریں، ایک طرف پاکستان پیپل پارٹی، دیگر جماعتیں بھی ہیں، اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں نہ ہوں، ڈاکٹر سکندر حیات کے گھرانے اور ان کی پالیٹکس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے جب بھی پاکستان پیپلز کمپیئر کرتے ہیں آپ پارٹی دیگر پاکستان پیپلز پارٹی مشکل وقت آیا تو اس وقت جب جنرل مشرف کے دور میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار یہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا فتح جنگ اور حسن عبدال میں، تو اس وقت قومی اسمبلی کا انہوں نے الیکشن لڑا اور ڈٹ کے لڑا، اور جنہوں نے اس وقت جو ہے ان کو بعد میں انہیں بہت سے مصائب سے بھی گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے باقی جماعتوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے خدمات کی ہیں، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ کاف ہو یا دیگر PTI یا دوسری جماعتیں، انہوں نے اپنے طور پہ جو کام کیے ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا باتوں کو ڈاکٹر سکندر حیات کی سیاست اور ان کے گھرانے کو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے سینئر صحافی بھائی شاہد اعوان صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔